بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرات کورس میں آپ حضرات کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ ہمارا نیا کورس شروع ہو رہا ہے، حاضرات کا کورس، سبق نمبر 1، حاضرات کورس کا سبق نمبر 1۔ اس میں ہم حاضرات کے معنی جانیں گے کہ حاضرات کے معنی کیا ہیں، اور دوسرے نمبر پہ حاضرات میں ناکامی کی وجوہات، حاضرات میں ناکامی کی وجوہات کیا ہیں وہ آج ہم بتائیں گے کہ بہت سارے عامل کہتے ہیں کہ ہمارے حاضرات میں ناکامی ہو جاتی ہے، تو اگر یہ وجوہات ہیں تو پھر ناکامی ہوگی، ان وجوہات کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ حاضرات کہتے ہیں کہ مختلف اعمال کے ذریعے خواہ وہ اعمال علوی ہوں یا سفلی ہوں یا نوری ہوں یا ظلماتی ہوں یا جادوئی منتروں کے ذریعے ہو یا نورانی آیات اور کلمات کے ذریعے اللہ کی وہ مخلوق جو نظر نہیں آتی ان کو کسی خاص مقصد کو حاصل کرنے کے لیے حاضر کرنا، یہ حاضرات کے معنی ہیں۔ دوسری چیز، حاضرات میں ناکامی کی وجوہات۔ حاضرات میں ناکامی کی بہت ساری وجوہات ہیں، ان میں سے چند یہ ہیں، ان کا خیال کرنا ہے آپ نے۔ پہلے نمبر پہ بے یقینی اور بے توجہی۔ عامل اپنے عمل کی طرف توجہ نہیں دے گا تو پھر ناکام ہوگا۔ اگر بے یقینی ہوگی کہ یہ ہوگا یا نہیں ہوگا تو بھی حاضرات میں آپ کو ناکامی ہوگی، کیونکہ آپ کا یقین نہیں ہے اس عمل پر۔ آپ کا یقین 100% ہونا چاہیے کہ یہ عمل انشاءاللہ ہوگا، اور توجہ کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کر کے اللہ کی رضا کے لیے کام کریں گے تو انشاءاللہ 100% آپ کو کامیابی ہوگی۔ دوسرے نمبر پہ عامل خود رجت، جادو، جنات یا روحانی مسائل کا شکار ہو تب بھی حاضرات میں ناکامی ہوتی ہے۔ نمبر 3، بغیر اجازت کے کسی عمل سے حاضرات کو حاضر کرنا۔ آپ نے اپنے استاد سے اجازت نہیں لی یا آپ کو کسی نے بھی اجازت نہیں دی، آپ خود سے اپنی طرف سے کورس کر کے حاضرات کو حاضر کرنے کی کوشش کریں گے تو بھی ناکامی ہوگی۔ نمبر 4، جگہ ناپاک ہو یا حاضرات کی جگہ پر شور اور شغل ہو تب بھی حاضرات میں ناکامی ہوگی۔ جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے، اور حاضرات کی جگہ پہ شور شرابہ بالکل بھی نہ ہو۔ نمبر 5، مریض یا بچے کے گلا میں تعویذ ہو تو بھی حاضرات میں ناکامی ہوگی۔ نمبر 6، بچہ یا مریض، ان دونوں میں سے اگر کوئی جسمانی معیوب ہو تو بھی حاضرات میں ناکامی ہوتی ہے۔ نمبر 7، حاضرات سے پہلے صدقہ نہ دینا، اس کی وجہ سے بھی حاضرات میں ناکامی ہوتی ہے۔ آپ صدقہ ضرور دیں، چاہے 100 روپیہ ہی کیوں نہ ہو۔ نمبر 8، ایک دن میں بار بار حاضرات کرنے والے سے روحیں بیزار ہو جاتی ہیں۔ نمبر 9، حاضرات کے بعد شکریہ اور تعریفی کلمات سے رخصتی نہ کرنے والے کی حاضری میں بھی ناکامی ہوتی ہے۔ جب آپ کا کام ہو گیا تو شکریہ اور تعریفی کلمات کے ساتھ رخصتی کریں، اور حاضری سے پہلے اپنا اور مریضہ یا جو بچہ ہے اس کا حصار ضرور کریں۔ حاضری سے پہلے اپنا، مریض کا اور بچے کا حصار کرنا بھی ضروری ہے تاکہ دونوں کو نقصان سے بچایا جا سکے۔ اور حاضری کے بعد مریض یا بچے پر 3 بار آیات الکرسی پڑھ کر لازمی دم کریں۔ حاضری کے بعد مریض پر اور
بچے پر آیات الکرسی پڑھ کر ضرور دم کریں۔ اور ایک چیز اور یاد رکھیں کہ جس عامل کے گھر میں فوتگی ہو جائے، جس عامل کے گھر میں کیا ہو جائے؟ فوتگی ہو جائے، وہ 7 دن تک حاضری نہ کریں، 7 دن تک وہ حاضری نہ کریں۔ اور جس عامل نے مریض کو غسل دیا ہو وہ 3 روز تک حاضری نہ کرے، وہ 3 روز تک حاضری نہ کرے۔ انشاءاللہ عز و جل اگر آپ ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے حاضری کا عمل کریں گے تو انشاءاللہ اچھا نتیجہ نکلے گا۔